بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 28۔ اس پارے میں 9 سورہ ہیں۔ پہلی سورہ سورہ مجادلہ۔ اس سورہ کے آغاز میں زہار کے بارے میں ذکر ہے۔ زہار مطلب اگر کوئی فرد اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر میری ماں جیسی ہے، یا اپنی بیوی کو اپنی ماں سے شباہت دے، تو زمانہ جاہلیت میں یہ کہنا گویا طلاق کا حکم رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اسلام میں بھی یہ کنسیپٹ آیا بعض افراد میں۔ تو ہوا یوں کہ ایک انصار کے ایک فرد مدینہ کے رہنے والا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا تو اس کی زوجہ آگے رسول اکرم کے پاس گویا ایک طرح کی شکایت لے کر آئی، لیکن رسول نے بتایا کہ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اسلام میں کفارہ ہے، اور کفارہ دے کر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سرگوشی کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اگر ایک محفل میں 3 افراد بیٹھے ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور 2 آپس میں سرگوشی کریں تو یہ گناہ ہے، اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، چونکہ تیسرا مذبذب ہو جائے گا، تذبذب کی حالت میں ہو جائے گا، اور وہ سوچے گا کہ یہ ممکن ہے یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں، لہذا قرآن نے کہا انما النجوى من الشیطان۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں۔ اس کے بعد مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، اور اگر کوئی اور فرد آ جائے اوپر سے، حالانکہ یہ مجلس میں جو پہلے آگے بیٹھے گا وہ اسی کا حق ہے وہ جگہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ اس مجلس میں اس شخص کے لیے جو نئے فرد آ رہا ہے اس کے لیے وسعت پیدا کرو۔ اس کے بعد حزب الشیطان کا ذکر ہے۔ یہ حزب الشیطان یہود سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے دعویٰ ہیں، اور ان کے بڑے دعوے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا۔ ان کے مقابلے میں سعادت مند ہیں جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے لیے نعمات ہیں، پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی یہ نعمت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گیا۔ سب سے بڑی چوتھی نعمت ہے۔ اس کے بعد سورہ حاشر ہے، اور حاشر کے مطلب اخراج کے ہیں، نکالنا، جلاوطن کر دینا، اور یہ بارے یہودیوں کے بارے میں ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کی گئی ہے، اور خدا کی وحدانیت اور قدرت و جلال کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ وہ یہودی ہیں جن کا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے معاہدے توڑے اور انہوں نے مشرکین کے ساتھ تعاون کیا، لہذا رسول اللہ کو بھی معاہدہ توڑنا پڑا، اور یہ اپنے قلعوں میں رہتے ہوئے بھی محفوظ نہ رہ سکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی اور رسول اکرم فتح یاب ہوئے، اور ان کے ظاہری اسباب، ان کی جاہ و جلال، ان کا شان و شوکت، ان کے مضبوط قلعے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا تذکرہ ہے کہ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اب مال غنیمت کے 2 قسم ہوتے ہیں، مال فے، اور مال فے کا حکم یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مال اللہ کے رسول کا ہوگا، اور اس میں مسلمانوں مجاہدین کا، کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوتی
اور بغیر جنگ کیے ہی مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، لہذا یہ اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا ہوگا، یتیموں اور مسکینوں کا ہوگا۔ انہی آیات کے استدلال پر اللہ کے رسول نے فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے مہاجرین اور انصار کا، کہ یہ وہ افراد ہیں جو یعنی انصار کہ جو یؤثرون علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اگر ہم قرآن کو اپنے لیے اصول بناتے ہیں تو آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے، یؤثرون علی انفسہم، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ہمیں ضرورت ہو کسی چیز کی۔ اس کے بعد انسان پر افسوس کیا گیا ہے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ انسان ہے کہ سن کر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور انسان اس کلام کی عظمت سے ناواقف ہے۔ اس کے بعد آخر میں اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، خدا کے تسبیح بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ، سورہ کے آغاز میں حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب رسول اکرم فتح مکہ کے لیے نکلنے لگے تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو قاصد بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور انہوں کو اس حملے کی اطلاع دی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول کو بتایا، اور رسول نے وہ خط مولا علی علیہ السلام اور ایک اور صحابی تھے ان کو بھیج کر وہ خط واپس لے لیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چونکہ وہاں پر رشتہ دار رہتے تھے، اس لیے میں ان پر اپنا احسان کرنے کے لیے یہ میں نے کیا۔ بہرحال ان کو کافی ندامت ہوئی اور وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند تھی، اور انہوں نے خود بھی صدقے دل سے توبہ کی، لہذا انہی وجہ سے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اور پھر خدا ارشاد فرماتا ہے، یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہرحال یہ مفہوم تھا۔ اس کے بعد کفار سے قطع تعلق حکم دیا گیا، کیونکہ اہل مدینہ کے جو مہاجر تھے ان کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے اور ان کو قطع تعلق حکم دے دیا گیا، لہذا مسلمانوں نے قطع تعلق کیا مشرکین سے، کفار مکہ سے، لیکن پھر خدا نے بھی مومنین کو، مسلمین کو تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا جب خدا تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ پھر وہ فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ذکر ہے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور اکرم کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس کی بیٹی ام کلثوم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی، اور ان کے والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچے، تو حضور اکرم نے انہیں یہ کہہ کر خالی واپس لٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی فرد مشرکین میں سے مکہ کے مشرکین میں سے وہ اگر مدینہ والوں کے پاس مسلمانوں کے پاس آ جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو کوئی فرد اگر مکہ والوں کی طرف آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، یہ ایک معاہدہ تھا۔ اس کے بعد سورہ یہ صف ہے۔ سورہ صف کے آغاز میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی کیوں جو دوسروں کو کہتے ہو وہ خود نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ذکر ہے کہ اے مسلمانوں مشرکین کے مقابلے میں آپس میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، کأنہم بنیان مرصوص۔ اس کے بعد ایک ایسی تجارت جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، اس کی طرف ایک دعوت دیتی ہے یہ سورہ صف، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے
کہ وہ تجارت اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد۔ اب اس تجارت کا جو نفع ملنا ہی ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کے بارے میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال، اگرچہ ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، ان میں کچھ علماء تھے جو پڑھے لکھے تھے، سمجھتے تھے باتوں کو، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم، معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو، اور نہ ہی ان سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ اس کے بعد بعثت کے مقاصد، رسول اکرم کے مبعوث ہونے کے مقاصد، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ہماری آیات آپ کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ رسول کی بعثت کے مقصد ہیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے، اور آخر میں ارشاد ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس سورہ میں چونکہ منافقین کی صفات ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، ان کا باطن اور ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، زبانوں پر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن۔ اس سورہ کے آغاز میں انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ پھر گزشتہ قوموں کو تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس کے بعد یوم التغابن کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کریں گے ہی، لیکن مسلمان اور عابد و زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جتنی عبادت و اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ اس کے بعد اموال و اولاد اور ازواج کا فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش کے معنی میں یہ ذکر ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ اس میں طلاق کے بارے میں احکام ہیں مسلمانوں کے لیے، اور قدر تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تقوی کے بارے میں 4 مرتبہ ایک ساتھ تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے لیے سہولات پیدا کرے گا۔ اللہ سے جو ڈرے گا خدا سے اس کے گناہ دور کرے گا۔ اور آخر میں ارض و سما کی تخلیق کا تذکرہ۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اور تحریم مطلب حرام کے معنی میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ اے نبی وہ کیوں چیز خود پر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام نہیں کی۔ لہذا وہ کوئی خاص راز تھا جس کے بارے میں تفسیر میں ذکر تھا، لہذا وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ اور آخر میں اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور صاف دل سے توبہ کرو۔ اور سورہ کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھیں۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ دوسری مثال مومنہ بیوی کی جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی۔ کافر سے مراد فرعون، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ تھی۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔